ملک صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں سبھی لوگ کہ آپ لوگوں نے کس کشمکش میں مبتلا کر دیا اعلیٰ عدلیہ کو. آپ نے سنا آج اچانک بینچ تبدیل ہونے کے حوالے سے باتیں ہوئیں. جو جج صاحب سندھ ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ سن چکے تھے وہ ان کے سامنے رکھا, ان کو اسی بینچ میں شامل کیا گیا. چلتا ہوا کیس کہا گیا کہ واپس لے لیا جاتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں نے ایک بہت بڑی کنفیوژن پیدا کر دی ہے ان اصلاحات کے نام پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اور اس کی کمیٹی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ اگر جب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو بالکل ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کے تمام تر معاملات کے حوالے سے یا کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کے معاملات کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایک کیس تھا کسٹمز کی جو ایک سیکشن کی وائریز ہے اس کو چیلنج کرنے کے حوالے سے, تو اب اگر غلطی سے وہ فکس ہو گیا اور وہ کمیٹی نے اس کی درستگی کر دی تو اس میں میرے نہیں خیال کہ کوئی ایسی غلطی کیسے ہو گئی, اور کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں اس قسم کی غلطی؟ روٹین میں غلطی ہو جاتی ہے, اینڈ آئی تھنک اٹس نو بار اینڈ اٹس نو اٹ شوڈنٹ کم ایز اے سرپرائز, بیکاز ابھی کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ انیشل فیزز میں ہی ہے, کیونکہ اکتوبر میں جب ہوئی اور اس کے بعد کیسز ٹیک اپ ہونا شروع ہوئے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہی جج صاحبان نے اس ٹائم بھی سوال کیا تھا کہ کیا ہم آئینی کیسز بالکل نہیں سن سکتے یا سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے. اب تو جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز تھیں وہ بھی فکس ہو چکی ہیں. 27 تاریخ کو ان کی سنوائی ہوگی, اور جو بھی چیلنج کی گئی تھیں پروویژنز 26ویں آئینی ترمیم ایز اے ہول اینڈ اس کی سرٹن پروویژنز جو چیلنج ہوئی ہیں وہ سامنے آئیں گی, وہ ٹیک اپ ہوگا. لیکن یہ اختیار اگر غلطی سے کوئی کیس فکس ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اتنا بلو اٹ آؤٹ آف پروپورشن اور وہ کہیں کہ جی یہ شاید کوئی اس میں ال ول تھی یا میلیفائڈ تھی. قطن کوئی میلیفائڈ مجھے تو نظر نہیں آتی. یہ ایک غلطی کا شاخسانہ ہی ہے نیازی صاحب, یا پھر آپ سمجھتے ہیں یہی دیگر خدشات کے ساتھ ساتھ اس آئینی ترمیم سے آپ کے یہ بھی خدشات تھے کہ کون سا کیس کس بینچ کے سامنے جائے گا؟ نہیں دیکھیں, آج تو یہ پوری کی کہانی کھل کے سامنے آ گئی نا. اگر پی ٹی آئی یہ بات کہہ رہی ہوتی تو یہ اور تناظر میں لی جاتی, کیونکہ بھائی ہم نے اس ترمیم کے خلاف ووٹ دیا تو شاید ہم اس کی مخالفت میں بول رہے ہیں. مگر دیکھیں جج صاحب نے ایک سب سے پہلا جو سوال کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی کا کوئی فیصلہ ہے. جج صاحب خود اس کا حصہ ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب. جب ایک جج انہیں ہی نہیں پتہ تو کتنا یہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہے, یہ خود ہی سوالیہ ایک نشان اٹھ جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اوور آل جب تک 27ویں ترمیم کا یہ فیٹ نہیں ڈیسائیڈ ہوتا, اس سے پہلے تو آپ کئی نہیں چیزوں کو لے کے جا سکتے ہیں نا. 26ویں آئینی ترمیم کا فیٹ ڈیسائیڈ ابھی ہوا ہی نہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلی ڈیمانڈ کیا تھی جو اور ساری پارٹی بار کاؤنسلز نے بھی پٹیشن کی کہ اس پہ ایک لارجر بینچ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کر دیں, ایک دفعہ یہ کنٹروورسی ایٹ ریسٹ آ جائے. ورنہ تو دیکھیں ہر پٹیشن میں سے کانسٹیٹیوشنل اینگل نکلے گا. 27 جنوری کو یہ مقرر ہے سماعت کے لیے, آپ کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہماری تو فور موسٹ ڈیمانڈ ہی یہی ہے کہ اسے فل کورٹ کو سننا چاہیے. دیکھیں یہ پورے آئین کا مسئلہ ہے, ایک ایسا بینچ اس کو سنے جو خود اس ترمیم کی کریشن ہے, وہ کس طرح سے سن سکتا ہے؟ مطلب پہلا اعتراض ہی یہی بنتا ہے. تو اسی لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی پہلے ہی اپنی کمیٹی کے ایک لیٹر میں بھی یہی لکھا تھا کہ اسے فل کورٹ کو جو ہے نا سننا چاہیے. اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ لازمی نہیں ہے, چلے ہماری بھی نالج میں ڈیفیشنسی ہوں گی, بات ہے جب کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ پوری سپریم کورٹ بیٹھے گی تو اس پہ پونڈر اپون کر لے. دیکھیں یہ ایکسپیریمنٹ سوائے سندھ کے اور کسی ابھی تک صوبے نے بھی آپٹ نہیں کیا. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ایک اتنا اچھا ماڈل تھا تو کیوں نہیں پنجاب اسمبلی نے ریزولوشن پاس کی, وہاں آئینی بینچز بناتے, کیونکہ یہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. کانسٹیٹیوشنل لیٹیگیشن کے ایک تو والیوم اتنا زیادہ ہے کہ آپ اتنے بینچز بنا ہی نہیں سکتے. اور پھر دیکھیں ایک ٹائم باؤنڈ بینچز بنائیں گے, لیٹیگیشن کبھی بھی ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی. آپ سمجھیں کہ میں نے 6 ماہ کے لیے یا 3 ماہ کے لیے بینچ بنا دیا, کیس شاید سال چلے, ہیئرنگ اس کی ملٹیپل ہیئرنگ, تو اس کے بعد کیا کریں گے کہ ایک 7 رکنی بینچ بنایا, کل کو 7 رکنی اور لوگ ہوں گے, تو مطلب یہ ایک ڈسکرپنسی رہے گی. بیسٹ وکیل صاحب, عدلیہ کی ساکھ کے حوالے سے وکلا برادری صرف سوال نہیں اٹھاتی, ملک کی اپوزیشن نہیں اٹھاتی, بلکہ جب جج صاحبان اس قسم کی بات اور ریمارکس دینے پہ بھی مجبور ہوں تو کس انداز میں ریفلیکٹ کرتا ہے؟ یہ تو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم کتنی آزاد ہے اس وقت عدلیہ. جسٹس عقیل عباسی کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کوئی تیکھا سوال پوچھیں تو پھر بینچ ہی ختم کر دیا جائے. جسٹس منصور نے کہا کہ جہاں محسوس ہو کہ فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جاتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر تو بڑی ایک ہوپ لیسنس اور لاچاری ایک نظر آتی ہے ہمیں ایک طرح سے؟ میں معذرت کے ساتھ اگر یہ ایک غیر مناسب لفظ نہیں ہے عدلیہ کے اعتبار سے. نہیں, لاچاری اور ہیلپ لیسنس تو بالکل بھی نہیں ہے. تمام تر ججز جو ہیں وہ قابل احترام ہیں, قابل عزت ہیں,
اگر کوئی اپنی طرف کوئی بات کھینچ رہا ہے اور کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی کو شاید مطلب یہ ایفیکٹ نہیں آنا چاہیے یا یہ تاثر بھی نہیں آنا چاہیے، عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ اپنے فیصلے کر سکتی ہے. ہم نے دیکھیں اب یہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ یا یہ ایکسپریشن کاسٹ کر دینا کہ مثال کے طور پہ جو کامنٹس پاس کیے گئے، بساد احترام میں یہ کہوں گا عزت مآب ججز کو بھی ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے جو کہا کہ حکومت کے خلاف فیصلہ آ جائے تو بینچ، حکومت تو نہیں بینچ تبدیل کیا نا، یہ تو عزت مآب ججز جو سپریم کورٹ کے اپنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تھرو تمام تر ان کو اختیارات حاصل ہیں تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ، اس حوالے سے یہ چینج ہوا. اب یہاں پہ یہ بھی آپ دیکھیں نا افسر صاحبہ کہ اس میں کوئی حکومتی اہلکار یا حکومتی عہدیدار تو نہیں بیٹھا اس کمیٹی میں، وہ یہی ججز ہیں سپریم کورٹ کے ججز جن کو اپنا کام خود کرنا ہے، جن کو ایگزیکٹو کے کام میں مداخلت نہیں کرنی. اور یہی بات ابھی لا منسٹر صاحب نے بھی آئی تھنک آج صبح یہ بات کی آن دا فلور آف دا ہاؤس سینٹ میں. انہوں نے کہا جی ہم عدلیہ ایگزیکٹو کو یہ نہ بتائیں کہ آپ یہ کام کریں یا یہ نہ کریں، ہمیں مت بتائیں کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے، ہمارے کام میں مداخلت مت کریں. لیکن یہ تاثر کیسے ظاہر کریں گے کہ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے یا پھر وہ آپ اپنی مرضی کا بینچ دیکھتے ہیں اس میں. سیکنڈلی جو بات انہوں نے کی 26ویں ترمیم کے لیے فل کورٹ اس معاملے کو دیکھے، اسی بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے جو اعتراض ہے، تو پھر اس کا کیا نکلے گا نتیجہ؟ اس بینچ میں یہ نہیں کہا جا سکتا. آپ یہ اگین ایک ایکسپریشن کاسٹ کی جا رہی ہے کہ شاید کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جتنے بھی ججز ہیں وہ شاید حکومت کی سپورٹ میں. ججز انڈیپینڈنٹ ہیں، ججز کسی حکومتی یا کسی اپوزیشن پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. یہاں پہ یہ بات کہہ دینا، اب ظاہری بات ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی، 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی، وہ اگر چیلنج ہوئی ہے تو پھر فل کورٹ کا تو کام نہیں ہے، وہ تو پھر اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہی ہے. اور اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ایسے ججز بھی ہیں جو حکومت کے خلاف ہی فیصلہ دیتے ہیں. انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، نہ کہ لوکنگ ایٹ دا فیس آف who is in the government or who the government is or who the opposition is. یہ تو ان کی طرف سے ایکسپریشنز کاسٹ کی جا رہی ہیں، یہ ان کی طرف سے ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں. ایسا ہے نہیں جس طرح کا یہ کیس پریزنٹ کر رہے ہیں. فیصلوں کے بجائے اب جج صاحبان موضوع بحث بنتے ہیں، آپ اس بات پہ رسپونڈ کریں. ساتھ ہی سلمان راجہ صاحب نے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کی تقرری ہے اس سے بھی آپ لوگ بہت پریشان دکھائی دیے. سلمان راجہ صاحب نے کہا متنازع ججز کو لایا جا رہا ہے. سو یہ ایک کنسرن، سنجیدہ کنسرن ہے پی ٹی آئی کا اس وقت. اچھا دیکھیں، ایک تو سلیکشن آف ججز ہو گیا، دوسرا یہ دیکھیں جو بات ہو رہی ہے نا، جو آنریبل کورٹ سے ایک بات ایٹریبیوٹ کر کے آ رہی ہے. دیکھیں ایک کانڈکٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا اوور آل کانڈکٹ کیا رہا ہے کہ جب انہیں پسند آ رہا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر تو اسی طرح چل رہا تھا. جب نظر آیا کہ نہیں یہ 3 رکنی کمیٹی اس طرح سے نہیں ہوتی چاہیے تو یہ خود ہی آرڈیننس لے کے آئے. تب کیوں ٹاپ 3 کا کرائٹیریا چھوڑ کے اور طرف گئے؟ بات ہے کہ بینچ نہیں پسند آ رہا تھا نا. تو یہ چیزیں خود آپ اپنے کانڈکٹ سے چیزیں شو کرتے ہیں کہ آپ جوڈیشل ورک میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. پھر 26ویں آئینی ترمیم کو لانے کا مقصد ہی کیا تھا کہ جب کانسٹیٹیوشنل بینچ کی فارمیشن میں ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ارکان جن کی تعداد زیادہ ہے ان کا عمل دخل ہوگا تو کس طرح کا آپ ڈسپینسیشن آف جسٹس کی بات کریں گے. بات ہے کہ عدلیہ ایک انڈیپینڈنٹ پلر ہے، اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے اور اسے خود اختیار ہے اپنی انٹرنل ورکنگ کا، اپنے رول میکنگ کا. جب تک وہ اس چیز کو جیلسلی سیف گارڈ نہیں کریں گے آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے کہ اس ملک میں پراپر طریقے سے انصاف ڈسپینس ہو سکے. جہاں تک ججز کی سلیکشن کا تعلق ہے، دیکھیں ججز کی سلیکشن کو پروسیس کو بڑا میٹیکولس ہونا چاہیے. دیکھیں اوور دا پیریڈ ججز، میں نہیں کہتا مطلب کسی پروسیس سے بھی کر لیں، مگر ججز سلیکٹ کرنا ایک بہت ڈیفیکلٹ پروسیس ہے. ڈیفیکلٹ اس سینس میں دیکھیں آپ نے بندے انٹیگریٹی کے بھی لانے ہیں. انٹیگریٹی ایک جگہ ہوگی، قابلیت ایک اور ڈفرینٹ کرائٹیریا. کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ بہت قابل وکیل ہوتے ہیں مگر ایز جج وہ نہیں اس طرح سے ایکسل کر سکتے. تو ابھی جس طرح سے ہم نے یہ کیا ہے بیسیکلی یہ پروسیس میں اوور آل ایک گیو اینڈ ٹیک کا بنا لیا ہے. آپ نے مطلب کس طرح کا کرائٹیریا میچ ود کیا ہے، کیا ہے مطلب ایک آپ نے سی ویز تو لے لی، آپ نے ایک بنڈل بھی بنا لیا کس کی کتنی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں. اب مطلب یہ بتا دیں کہ آپ نے 2 بندے سلیکٹ کر لیے، باقی جو آپ نے ڈیفر کیے ہیں کیا ان میں ڈیفیشنسیز تھی، کیا ان کی رپورٹڈ ججمنٹس میں کمزوری تھی، کیا ان کی ڈرافٹنگ سکل کم تھی. مطلب یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. جب آپ لائک وائز کمپیئر کر رہے ہیں پھر آپ اس پروسیس میں سے جس طرح سے چن لیا تو سال بعد ریکنفرمیشن کا کیا پروسیس ہوگا. تو مطلب یہ ساری چیزیں آپ ضرور رسپونڈ کریں. کیا سلیکشن کے معیار کے اوپر پی ٹی آئی اور کنسرنز ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اسلام آباد کے جو 2 ابھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اور جو ایلیویشنز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں افسر صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں
کہ واقعتاً اگر حکومت اپنی مرضی کے کوئی بندہ لگا رہی ہوتی یا کوئی ایسا بات ہوتا تو اس میں ابھی عزت مآب جج ہیں, انہوں نے اوتھ لیا, از جج آف دا ہائی کورٹ, وہ رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف وہ پروسیکیوٹر تھے. اب یہ تو نہیں الزام ہمیں ٹھہرا سکتے نا, ہم نے تو میرٹ دیکھنا ہے کہ وہ اگر تمام تر اس جس بنڈل کی یہ بات کر رہے ہیں, جو رپورٹڈ ججمنٹس ہیں ان کی یا دیگر ان کے جو وہ پرفارما پہ انہوں نے تمام تر چیزیں ڈیٹیل سامنے رکھی ہے, ہی از گاٹ دی ایکسپیرینس, ہی از گاٹ دی ریپوٹیشن ایز ویل, کہ ان کی مطلب ایک اسٹیلر ریپوٹیشن ایز اے لائر اینڈ ایز ان ہز لیگل ایکیومن. آئی ایم شیور کہ ان کا زبردست لیگل ایکیومن ہے اور ایک زبردست ریپوٹیشن ہے. اب یہ اگر کہا جائے کہ صرف اس ایک چیز پہ, تو پھر ہم ان کو اگر حکومت کے اوپر کوئی بدنیتی بنائی جا رہی ہے یا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو میں نہیں سمجھتا حکومت کے اوپر کسی بھی قسم کا میلیفائڈ یا بدنیتی کا کسی رتی برابر بھی کوئی ایسا ایویڈنس موجود ہے, بیکاز ہم پھر ان کو لگاتے ہی نا, کیونکہ یہ تو ان کی ویڈیو بھی چلی نا. آپ نے دیکھا 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ جو ہے, اس جو القادر کیس ہے, اس سے متعلق اس سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اس چیز کو. نہیں, میں یہ اگین یہ ایسا غلط ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے اور غلط طریقے سے جوڑا جا رہا ہے. جو دوسرے جج صاحب ہیں, اعظم خان صاحب, وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے تھے, مطلب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے, تو کیا لوڈ جوڈیشری کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ ان کی ایلیویشنز ہوں؟ وہ 20-20 سال جو ہے وہ جوڈیشری کے اور بھی نام تھے نا, تو وہی میں بیسیکلی دیکھیں نا, لائک کو لائک سے کمپیئر کریں گے. اگر ایک جج صاحب ہو گئے اور دوسرے اگر راجہ جواد عباسی آپ نہیں کنسیڈر کرتے, تو آپ نے کیوں نہیں کنسیڈر کیا؟ کیا منٹس میں وہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ وہ کس طرح سے کمیٹی کے منٹس ہوں گے, اور یہ تفصیل سامنے آنی چاہیے, بیکاز میں تو جے سی پی کا ممبر نہیں ہوں, لیکن جے سی پی کے جو ممبر ہیں, اور آئی ایم شیور کہ جے سی پی کے اپنے منٹس آف دا میٹنگز ہوتے ہیں, اور یہ پاس پریکٹس بھی اسی طرح رہی ہے, اور اس کی منٹس آف دا میٹنگ ہوں گے, لیکن وہ آئی ایم شیور کہ پبلک کے لیے, پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتے, وہ انٹرنل ان کے اپنی جو آنریبل ججز ہیں ان کی حد تک ہوتا ہے کہ میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا, کس کو کنسیڈر کیا, کس کو کیوں نہیں کنسیڈر کیا. اور یہ بائی میجورٹی ووٹس ہوئے ہیں, یہ دونوں جو ہیں یہ تھرو میجورٹی ووٹس ہوئے. باقی کیوں ڈیفر ہوئے, کیا معاملات ہیں, وہ اس کا آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ, بیکاز اس کی ایک ایسی سچویشن ہے کہ جو انٹرنلی ان کا اپنا جو معاملہ تھا, یا سب کو کنسیڈر کیا یا نہیں کیا یا ڈیفر کیا, تو جو تمام تر معاملات ہیں وہ ان کے اپنے منٹس آف دا میٹنگ میں ریکارڈ ہوتے ہیں.